نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال با کمال ہوا تھا تو اس وقت مدینہ منورہ میں صحابی کہتے ہیں کہ در و دیوار بھی افسردہ ہمیں نظر آتی تھی، مدینہ منورہ کے ہر طرف سے رونے کی آواز آتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سچی اور پکی محبت ایک امتی کو ہوتی ہے وہ ایک امتی ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو ہر طرف سے رونے کی آواز آتی تھی، مدینہ منورہ کی فضا مکمل طور پر غمگین تھی۔ صحابی کہتے حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ وقت ہم نے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا کہ ہر طرف غم ہی غم تھا، اور دوسرا وقت ہم نے اس وقت دیکھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ لما قضی ابو بکر وارتجت المدینۃ بالبکاء علیہ کیوم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ میں رونے کی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی، ہر طرف غم ہی غم تھے، جدھر کان لگائیے کسی کے سسکنے کی آواز آتی تھی، کسی کے رونے کی آواز آتی تھی، ہر طرف سے جب مسلمان غمگین تھے۔ ایسے صورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پردہ فرمایا تو ہر طرف غم ہی غم ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کی محبت اہل مدینہ کے دل میں کتنی تھی، آپ کی چاہت کتنی تھی۔ ورنہ ہمارے یہاں تو عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کچھ لوگ آنسو بہاتے، کچھ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا، اس کی وجہ سے ہمیں اتنی پریشانی ہوتی تھی، ہمیں فلاں فلاں اتنا ستاتا تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ میں رونے کی آواز آ رہی تھی، در و دیوار غم زدہ نظر آ رہے تھے، ہر چیز میں جس چیز کو بھی دیکھتے تھے صحابی افسردہ وہ چیز نظر آتی تھی۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے وصال کی خبر پہنچی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تو دیکھیے، فجاء علی مسترجعا وهو یقول اليوم انقطعت خلافت النبوہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جب آپ کے وصال کی خبر پہنچی تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد چلتے جاتے اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ الیوم انقطعت خلاف النبوت، الیوم انقطعت خلافت النبوت، آج کے دن نبوت کی خلافت ختم ہو گئی، کیونکہ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو گویا کہ یہ خلیفہ رسول ہیں۔ تو آج کے دن خلیفہ رسول یعنی خلاف نبوت ختم ہو گئی۔ ان کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو وہ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تھے، خلیفہ رسول تھے آپ۔ اب حضرت عمر بھی خلیفہ رسول ہوئے لیکن بواسطہ ابو بکر کے، بغیر واسطہ کے نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے لیکن بواسطہ دو کے، حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ رسول ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے لیکن تین کے واسطہ سے خلیفہ رسول ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین کے واسطہ سے وہ خلیفہ رسول ہوئے۔ لیکن یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ وہ بلا کسی واسطہ کے خلیفہ رسول تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہی تو کہہ رہے، الیوم انقطعت خلافت النبوت،
آج کے دن تو نبوت کی خلافت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ پھر خلیفہ واسطہ سے بنے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ تو اپنے گھر سے نکلے تھے، یہی جملہ دہراتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، اور میں حوالہ آپ کو دے دوں، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں علامہ محب الدین الطبری رحمت اللہ تعالی علیہ جلد اول 292 صفحہ میں آپ یہ لکھتے ہیں جو میں اب سب کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ علامہ محب الدین طبری رحمت اللہ تعالی علیہ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس کے صفحہ نمبر 292 پر یہ موجود ہے۔ آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جملہ دہراتے جاتے، آگے کی طرف قدم بڑھاتے جاتے، حتی وقف علی باب البیت الذی فیہ ابو بکر، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک وصال کے بعد موجود تھا۔ اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، آپ اس دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا خراج عقیدت پیش کرتے، کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے۔ آپ سنتے ہوں گے اکثر علماء سے یہ حدیث مشہور ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار تو خاتمہ پر ہے۔ انسان نیکی کرتا چلا جائے، جنتیوں والا عمل کرتا چلا جائے، لیکن آخر وقت میں اگر کلمہ کفر کہہ لیتا ہے تو وہ سب رائے گا چلا جاتا ہے۔ تو اعمال کا مدار خاتمہ پر ہے، خاتمہ کس پر ہوگا اس پہ مدار رہتا ہے۔ حضرت علی نے آخر وقت میں یہ جملہ کہا ہے، تو گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتمہ کا مدار انہی پر ہے، اور یہ گواہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا ابا بکر یرحمک اللہ، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، کنت الف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے دوست ہیں۔ الف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عربی میں دوست کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، صدیق کے معنی بھی دوست ہیں، رفیق کے معنی بھی دوست آتے ہیں، صاحب کے معنی بھی دوست آتے ہیں، لیکن الفا ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی میں بڑی گہرائی پن ہو، جس کے دوستی میں کوئی خلل نہ آئے، ایک دوست دوسرے دوست پر اعتبار کرتا ہو اور اپنے راز و نیاز کی بات بتا دیتا ہو۔ کہتے کنتا الف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ساتھی ہیں۔ پھر دوسرا جملہ کہتے وَأَنْسَهُ، آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ انس کہو، آپ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بے پناہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ خراج عقیدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم سنیوں کے امام بھی ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے وَأَنْسَهُ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے آپ محبوب ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمُسْتَرَاحَهُ، اے ابو بکر آپ تو وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے تھے، آپ کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ وَمُسْتَرَاحَهُ، آپ کو دیکھ کر خوشی اور راحت پایا کرتے تھے۔ جیسے آپ کا کوئی چہیتا آپ کے پاس اگر آ جاتا ہے، آپ دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں، اپنے غم کو بھلا دیتے ہیں، اپنے صدمہ کو بھلا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے وَمُسْتَرَاحَهُ، اے ابو بکر آپ تو وہ ہیں
کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو جگہ بھی دی تو اپنے ساتھ دی۔ گویا کہ عالم خیال میں یہ جملہ بنے گا، اے ابوبکر جب تم دنیا میں میرے مستراح رہے تو آؤ قبر میں بھی میرے مستراح ہو جاؤ۔ اے ابوبکر جب تم دنیا میں میرے محبوب رہے تو آؤ آج قبر میں بھی میرے محبوب رہ جاؤ قریب میں آ کر۔ اے ابوبکر جب تم میرے پیارے دوست رہے تو میں تم کو اپنے سے دور کیوں کرو، آؤ میرے قریب رہ جاؤ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں ہر ایک کی ایک شناخت ہوتی ہے۔ آپ سے کہا جائے ایک شبیہ میں دکھاتا ہوں، دکھا کر میں پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ یہ گنبد، اس کے نیچے آرام کون کر رہا ہے؟ دیکھ کر کہیے گا غوث پاک ہے۔ میں ایک اور شبیہ نکال کر دکھا دوں، اس گنبد کے نیچے کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کہیے گا خواجہ غریب نواز ہے۔ میں ایک اور گنبد نکال کر دکھا دوں، آپ کو دکھا کر شبیہ میں پوچھوں گا بتائیے کہ اس کے نیچے کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کہیے گا داتا علی حجویری آرام کر رہے ہیں۔ میں ایک اور شبیہ نکال کر دکھاؤں، کہوں کہ بتائیے کہ اس کے نیچے کون آرام کر رہے ہیں، تو آپ کہیے گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہے ہیں۔ ہے نا اس طرح کی شناخت؟ میں آپ کو سبز گنبد دکھا کر کہوں گا اس کے نیچے کون آرام کر رہا ہے، تو آپ کہیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق۔ ابو بکر کی شناخت میرے نبی بنے اور میرے نبی ابو بکر کی شناخت بنے۔ ابو بکر نے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر فنا کر دی۔ ابو بکر نے اپنی شناخت کوئی نہیں رکھی، ہر ایک کی اپنی شناخت ہے، لیکن ابو بکر کی شناخت تو وہی سبز گنبد ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ سبز گنبد دکھا کر اس کے نیچے کون ہے، آپ کہیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پوچھوں گا اور کون ہے، آپ کہیے گا ابو بکر ہے۔ کیا مقام ہے ابو بکر کا، وَمُسْتَرَاحَهُ وَأَنْسَهُ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے ابو بکر آپ کا تو مقام اتنا ہے کہ اللہ کے رسول دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے انتظام بھی ایسا کیا، ابو بکر ہم انتظام کریں گے، تمہیں تو دفن کیا ہی جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں۔ تو کتنا قرب حاصل کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں، آگے آپ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَثِقَتَهُ، ثقہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے، مَن يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کے قول پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کے کردار پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کے عمل پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے وَثِقَتَهُ، اے ثقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابو بکر آپ تو وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اعتماد کرتے تھے، آپ پر بھروسہ کرتے تھے، آپ کے قول پر بھروسہ کرتے، آپ کے عمل پر بھروسہ کرتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں دروازے پر کھڑے، ابھی اندر نہیں آئے، کھڑے ہو کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَمَوْدِعَ سِرِّهِ، اے ابو بکر آپ تو وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی راز کی بات کرتے تھے تو آپ سے کرتے تھے، کوئی نیاز کی بات کرتے تو آپ سے کرتے تھے۔ موضع سِرِّهِ آپ ہیں، وَمُشَاوَرَتَهُ، اور اللہ کے رسول اگر کوئی رائے طلب کرتے تو اے ابو بکر آپ سے کرتے تھے۔ آپ کی شان اتنی بلند ہے، آپ کی رفت ہے، یہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ وہ مشاورتہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے مشاورت یعنی آپ کی رائے طلب کرتے تھے۔ یہ خراج عقیدت پیش کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے کنتا اول القوم اسلاما، اے ابو بکر اسلام میں آپ قوم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، آزاد مردوں میں
سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی یہ خراج پیش کر رہے ہیں، یہ عقیدت پیش کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفہ کو، فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر کنت اول القوم اسلاما، اسلام میں آپ سب سے پہلے ہیں، واخلصہم ایمانا، اور ایمان کے اعتبار سے بڑا خالص ایمان ہے آپ کا، آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جسے نفاق کی طرف لے کر جائیں، جسے ہم کسی اور سمت میں لے کر جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہے کہ اخلصہم ایمانا، یہ گواہی کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں اور آپ کو اس گواہی کو تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان خالص ہے، اخلصہم ایمانا، ایمان میں یہ خالص ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَشَدَّهُمْ یقیناً، اور یقین میں آپ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ایمان کامل اس کا رہتا ہے کہ جس کا یقین پختہ ہوگا، جس کے یقین میں ذرہ برابر بھی جھول ہوگا، ایمان بھی اس کا کمزور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے آزماتا، کبھی مصیبتوں میں ڈالتا ہے، کبھی راحت میں ڈالتا ہے، کبھی کسی انداز میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ہمارا یقین تو ایسا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم متزلزل ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے اے علی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا، آپ کو جو بزرگی عطا فرمائی، اس کے باوجود اے علی جب آپ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، تو ہم بھی ابو بکر کے صدیق کے لیے تعریف ہی کریں گے، ان کی توصیف ہی بیان کریں گے، ان کے ایمان کی گواہی ہی ہم دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے حضرت علی سند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے وَأَشَدَّهُمْ یقیناً، آپ کا یقین بڑا کامل تھا، کسی معاملے میں کبھی بھی آپ تزلزل کے شکار نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ صرف اتنا کہا تھا ابو بکر فکر مت کرو، تم ہمارے ساتھ ہجرت کر کے نکلو گے، حبشہ کی طرف جو جا رہے ہیں جانے دو، تم ہمارے ساتھ نکلو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا یقین تھا کہ اسی دن سے آپ نے تیاری شروع کر دی، اور رات سب سوتے تھے، ابو بکر دروازے کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھتے تھے کہ میرا نبی خبر لے کر آئے کہ ابو بکر چلو، اور چند لمحہ کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کا یقین، اتنا کامل یقین ہے جس کی گواہی دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت علی اسی دروازے پر کھڑے اور آگے جملہ کہتے ہیں وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اے ابو بکر سب سے زیادہ لوگوں میں ڈرنے والے اللہ سے آپ ہیں، اللہ کا خوف آپ کے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر آگے گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً فِي دِينٍ، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین اسلام کو بڑا فائدہ پہنچایا، آپ کے مال سے فائدہ پہنچایا، آپ کی جان سے فائدہ پہنچایا، آپ کے صحبت سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ یہ دیکھیے آگے فرماتے ہیں وَأَحْوَتَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بس سب سے بڑے محافظ تھے، سب سے بڑے محافظ آپ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی شان یہ ہے کہ احوتہم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے سب سے زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی حفاظت کرنے والا ہے تو حضرت ابو بکر ہے، اور یہ گواہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ہم کسی زاویے سے ایسے بزرگوں پر انگشت نمائی نہیں کرتے، ہم حرف زدن نہیں کرتے ایسے بزرگوں پر،
ہماری یہ خوش بختی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اے ابو بکر اسلام کی طرف سب سے زیادہ آپ کا دل مائل ہے، آپ اسلام کی طرف احدبہم علی الاسلام، اسلام کی طرف سب سے زیادہ آپ مائل ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ اسلام کی طرف مائل ہے۔ آپ اسلام کی طرف جس طرح مائل ہیں یہ اس کی مثال اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وَأَخْلَقَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ پھر آگے ایک جملہ کہہ کے پھر ختم کرتا ہوں، وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، اے ابو بکر آپ کی صحبت حسین ترین صحبت ہے، آپ کی صحبت جس کو بھی مل جائے وہ بھی حسین ترین بن جاتا ہے۔ وَأَكْثَرَهُمْ مَنَاقِبًا، آپ کی تعریف تو کثرت سے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی تعریف بے تحاشا فرمائی ہے۔ وَأَكْثَرَهُمْ مَنَاقِبًا، آپ کے مناقب کثرت سے ہیں۔